الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کارپوریشن کا الیکشن ہوا، اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا۔ نتیجہ سامنے آنے سے پہلے ہر ایک کی اپنی اپنی امیدیں تھیں۔ نتیجہ سامنے آنے کے بعد جو صورتحال بنی وہ ہماری امیدوں کے برخلاف تھی۔ آج 2-3 دن سے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر جو بات آ رہی ہے کہ انڈین سیکولر لارجسٹ پارٹی، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، ان بیانات کے پیش نظر انہوں نے پیشکش کی ہے کہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم لوگ مالیگاؤں کی دیگر پارٹیوں کا تعاون چاہتے ہیں۔ انہوں نے مفتی اسماعیل اور اعجاز بیگ کا نام لیا ہے۔ ہم لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے، میں MLA ہوں، ہمارے عبد المالک صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب یہ پارٹی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم لوگوں نے باہمی مشورے سے ان کے بیان پر ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ شہر کی تعمیر و ترقی اور شہر کو فرقہ پرستوں سے بچانے کے لیے انہوں نے ہم کو پیشکش کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بیانات میں سچے ہیں اور شہر کے لیے، شہر والوں کے لیے مخلص ہیں اور فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، تو وہ ہم سے بات کریں، بیٹھ کر کے بات چیت ہوگی۔ شہر کی تعمیر و ترقی کے پیش نظر اپنی اور اپنی پارٹی کا وقار بحال رکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات کرتے وقت آپ کی کچھ شرائط رہیں گی؟ اب ظاہر بات ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ 21 کارپوریٹر چن کر کے آئے ہیں اور ہماری اپنی پارٹی ہے۔ پارٹی کے ذمہ داران حیدرآباد سے لے کے مالیگاؤں تک ہیں۔ جب بیٹھ کر کے بات کریں گے تو ہم بات میں جس نتیجے پر پہنچیں گے اس پر اپنے پارٹی کے وریشٹھ لوگوں سے بات چیت کر کے آگے کا کام کریں گے۔ اگر ایسی بات چیت نہیں ہوتی ہے، جو آپ کو آفر ملا ہے ادھر سے کہ ہمارا ساتھ بھی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اگر آپ کی بات چیت نہیں ہوتی ہے، نہیں بنتا ہے، تو آپ لوگ کس سے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو پروگرام ہے، ہم تو سر جوڑ کر کے رات میں بیٹھے تھے، لیکن ہم نے ابھی کوئی پیش قدمی نہیں کی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اگر وہ سیاسی بیان ہے تو ہماری طرف سے یہ جواب ان کے لیے ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے ہیں تو ہم پارٹی کے وریشٹھ لوگوں سے بات کر کے اپنا راستہ طے کریں گے۔ کارپوریشن اقتدار کے لیے مجلس مالیگاؤں سیکولر فرنٹ کی حمایت کے لیے تیار ہے، لیکن بات چیت کا آفر آئے گا اور کچھ حصے داری طے ہوں گی اس کے بعد۔ ہاں، اس کے بعد یہی ہے مطلب نکل سکتا ہاں، خلاصہ یہی ہے۔ اگر پولیس سے آپ کی بات چیت یہ نہیں سفل نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ شیو سینا، BJP اور کانگریس ان تینوں کو ملا کر آپ یہ میئر بنائیں گے، تو کیا آپ شیو سینا اور BJP کے ساتھ MIM جانا پسند کریں گے؟ MIM کا بالکل دو ٹوک اور واضح موقف یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، چاہے ہمارا کارپوریشن پر اقتدار رہے نہ رہے، لیکن ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ فرقہ پرست اگر آپ کے ساتھ آنا چاہیں؟ نہیں، ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ سر، اگر وہ لوگ جس طریقے سے اگر آپ بولے کہ اگر ان کا سیاسی بیان ہوگا اور وہ اگر کبھی خود سے آگے بات کرتے تو ہم تیار ہیں، اگر وہ نہیں آئے تو کیا آپ بات کرنے کے لیے تیار رہیں گے؟ نہیں، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ سیاسی طور پر پورے مالیگاؤں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم اس عنوان کو لے کر کے پھر سماج میں جائیں گے، پبلک میں جائیں گے کہ دیکھو ان کی جو ہے کرنی کچھ اور ہے اور کہنی کچھ اور ہے۔ آپ کے کچھ ذمہ دار آپ طے کر دیں گے کہ ان لوگوں سے وہ رابطہ قائم کرے اور ان سے بات کرنے کا؟ ہمارے ذمہ داران تو طے ہے نا۔
وہ اگر بات کرنا چاہیں گے تو پارٹی کے وریشٹھ لوگوں سے بات کریں یا مقامی ذمہ داران سے بات کریں یا پارٹی کے ایم ایل اے سے بات کریں. وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. مجلس ارشاد المسلمین نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ بھی ایک واضح موقع ہو گیا. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پیش قدمی ہے کہ ہم شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مفتی اسماعیل اور اعجاز بیگ سے سپورٹ مانگ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شہر نے ووٹروں نے مینڈیٹ دیا ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو گے تو ووٹ ہم کو زیادہ ملے. ان کو 1,07,500 کچھ ووٹ، ہم کو 1,17,500 کچھ ووٹ ملے ہیں. تو ووٹ تو ہمارے پاس زیادہ ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سیٹیں کچھ زیادہ آئی ہیں، لیکن ووٹ تو ہمارے پاس زیادہ ہے. مینڈیٹ تو ہم کو ملا ہے نا. آپ دونوں کی بات چیت میں کانگریس کے ساتھ لوگ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کانگریس کو ہم لوگ اگر اپنے ساتھ لیتے بھی ہیں تو ہم لوگ کسی نتیجے تک تو نہیں پہنچ پائیں گے. اب یہ انڈین سیکولر لارجسٹ پارٹی کا موقف ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اگر ان کو لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، نہ لینا چاہیں تو ان کی مرضی. ظاہر بات ہے ان کے پاس جو فگر ہے اور ہم 21 ہیں تو ان کو اگر ضرورت ہوگی وہ جتنے لوگوں کو لینا چاہیں لے لیں. آپ کی میٹنگ میں کچھ باتیں ایسی کرتا ہے ہوئی کہ ان کو ان کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے تو کون سے عہدے اپنے کو مانگنا ہے یا پھر بغیر کسی شرط کے ان کو نہیں، بغیر کسی شرط کے تو آگے بڑھنا مشکل ہے. یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، کارپوریٹروں کا مسئلہ ہے، شہر کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے. ہم بغیر شرط کیسے جائیں گے؟ ہم کو تو جتنے ہمارے کارپوریٹر ہیں ان تمام کارپوریٹروں کے وارڈ میں کام ہونا چاہیے. تعمیر و ترقی عنوان ہے تو تعمیر ترقی صرف آپ کی ہو اور ہماری نہ ہو، ایسا تو ممکن نہیں. ترقی کی بات رہے گی پھر تو اس میں کوئی عہدے کی بات رہے گی. بیٹھیں گے تو بات کریں گے نا. صاحب ایسا ہے کہ آپ نے فنڈ کی جو پیشکش تھی نتیجے کے فوراً بعد سے لے کے اب تک کی صورتحال میں آپ نے خیر مقدم کر دی ہے، لیکن جو فرنٹ کے بانی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی جو فرنٹ کی الگ فرنٹ دو ہی پارٹی ہے، اس کے بانی اور صدر صاحب کو کوئی رد عمل آتا نہیں ہے ابھی تک. نہیں، ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بات میں کتنا اخلاص اور کتنی سچائی ہے. ہماری اس بات کے بعد اگر بڑی پارٹی کا یہ موقف نہیں ہوگا تو وہ ہماری بات کا جواب دیں گے. سب سے بڑی پارٹی نے میئرشپ کے لیے کینڈیڈیٹ پروپوز کر کے چلا ہے شروع میں سے. بات ہے، تمہاری بات صحیح ہے. ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر 5 کارپوریٹر رکھنے والا شخص پارٹی کا پورے یعنی سیکولر فرنٹ کی طرف سے اگر وہ بات رکھ رہا ہے تو بڑی پارٹی کیا اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس موقف کے بعد وہ چیز سامنے آئے گی کہ آیا وہ ساتھ میں ہے یا نہیں.